السلام علیکم ناظرین، کیا آپ بھی ان ہزاروں لوگوں میں شامل ہیں جو روزانہ سوشل میڈیا پر مردانہ کمزوری کے اشتہارات دیکھ کر الجھن کا شکار رہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بازار میں ملنے والی رنگ برنگی گولیاں، وقتی اثر دکھانے والے کیمیکلز ہی آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ سستی تشہیر کے چکر میں خود کو بیوقوف بننے دے رہے ہیں، جبکہ اصل حال ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اکثر اوقات ہم ان مصنوعی ادویات کے پیچھے بھاگتے ہیں جو وقتی فائدہ تو دیتی ہیں لیکن اندرونی طور پر انسانی جسم کے قدرتی نظام کو مفلوج کر دیتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی صحت کا راز کیا تھا جب یہ کیمیکلز موجود بھی نہیں تھے؟ وہ راز قدرت کی ان جڑی بوٹیوں میں چھپا ہے جنہیں ہم نے جدیات کی دور میں بلا دیا ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم کسی کے چھوٹے داموں کا شکار نہیں بنیں گے، بلکہ سائنسی روایتی حکمت کی روشنی میں ان حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کو ایک نئی توانا زندگی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے ان 5 نایاب جڑی بوٹیوں کی جو نہ صرف آپ کی کھوئی ہوئی طاقت بحال کرتی ہیں بلکہ آپ کے اعصاب کو بھی فولاد جیسا بناتی ہیں۔ اگر آپ صحت کے ساتھ سنجیدہ ہیں اور اس بیوقوف بنانے والے کھیل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگی۔ آئیے قدرت کی طرف لوٹنے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کلاب کی نزاکت سے لے کر اشوگندھا کی سختی تک آپ کی صحت کا خزانہ کہاں چھپا ہے۔ چلو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ پہلے نمبر پر ہے جو جڑی بوٹی اشوگندھا۔ یہ جسم میں تناؤ، ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے دنیا کی بہترین جڑی بوٹی مانی جاتی ہے۔ یہ مردانہ ہارمونز کی سطح کو قدرتی طور پر بلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ جسمانی تھکن اور کمزوری کو دور کر کے فوری توانائی اور اسٹیمنا فراہم کرتی ہے۔ یہ رگوں میں خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے جس سے اعصابی نظام متحرک ہوتا ہے۔ اس کا مستقل استعمال پٹھوں کی نشوونما اور مضبوطی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ نیند کے معیار کو بہتر بنا کر جسم کو گہرا سکون فراہم کرتی ہے۔ یہ مادہ تولید کی مقدار میں اضافہ کرتی ہے اور جرحیزی کو بہتر بناتی ہے۔ جسم کے مدافعتی نظام کو طاقتور بنا کر بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ یہ ڈھلتی عمر کے اثرات کو روکتی ہے، جوانی کا احساس برقرار رکھتی ہے، دماغ و اعصاب کے باہمی تعلق کو مضبوط بنا کر ذہنی یکسوئی پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2 پر جو جڑی بوٹی ہے سفید موسلی۔ اسے قدرت کا انمول تحفہ کہا جاتا ہے جو مردانہ قوت میں بے بنا اضافہ کرتی ہے۔ یہ جسم کے اندرونی سستی اور سستی کے احساس کو جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سپرمز کی تعداد اور ان کی حرکت کو بہتر بنانے میں بہت معاون ہے۔ پیشاب کی نالی میں ہونے والی جلن اور سوزش جیسے مسائل کا بہترین حل ہے۔ یہ جسم میں ضروری معدنیات، وٹامنز کی کمی کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مادہ تولید کو گاڑھا کرنے اور اس کے معیار کو بلند کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ کمر کے درد، جوڑوں کی کمزوری میں مبتلا افراد کے لیے یہ کسی ٹانک سے کم نہیں۔ اعصابی تناؤ کو دور کر کے اعتماد کو بحال کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ خون میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے میں بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اس کا استعمال پورے جسمانی ڈھانچے کو نئی توانائی، مضبوطی بخشتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے سالب مصری۔ یہ جڑی بوٹی قدیم دور سے ہی مردانہ بانجھپن کے کامیاب علاج کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ فوری اور دیر پر اثر دکھانے والی بوٹی ہے۔ خون کے نئے اور صحت مند خلیات کی پیداوار میں تیزی لاتی ہے، اعصاب کو سکون فراہم کرتی ہے جس سے جنسی رغبت، طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے مادہ تولید کی پیداوار میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ یہ جگر اور معدے کے فعال کو درست کر کے بھوک کو بڑھاتی ہے، جسم کے اندر موجود اضافی گرمی اور حدت کو متوازن کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وقت خاص کی کمی اور جلد فارغ ہونے جانے جیسے مسائل کے لیے یہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ دماغی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے اور یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ یہ پورے تولیدی نظام کی مرمت کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے تخم ریحان۔ یہ تخم جسم کی اضافی حدت اور گرمی کو زائل کرنے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مادہ تولید کے پتلے پن کو ختم کر کے اسے قدرتی طور پر گاڑھا بناتا ہے۔ معدے کی تیزابیت جلن کو ختم کرتا ہے جو مردانہ کمزوری کی بڑی وجہ بنتی ہے۔
جریان کثرت احتلام جیسے تکلیف دہ مسائل میں اس کا استعمال نہایت مفید ہے۔ خون کی صفائی کر کے چہرے پر رونق لاتا ہے اور کئی لمحاتوں سے نجات دلاتا ہے۔ دل کے پٹھوں کو طاقت دے کر بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ذہنی بے چینی اضطراب کو ختم کر کے اعصاب کو پرسکون رکھتا ہے۔ اس میں موجود فائبر نظام ہاضمہ کو فعال بنا کر قبض کا خاتمہ کرتا ہے، جسمانی وزن کو کنٹرول رکھنے میں اور پیٹ کی چربی کم کرنے میں معاون ہے، گردوں کی صفائی کرتا ہے اور مثانے کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے ارگ گلاب۔ گلاب کے پھول جسم اور روح کو تازگی بخشنے کے ساتھ ساتھ طاقتور طبی خواص رکھتے ہیں۔ یہ دل اور دماغ کو قوت دے کر کمزوری کے نفسیانی خوف کو ختم کرتا ہے، جگر کی اصلاح کر کے فاسد مادوں کا اخراج کرتا ہے اور صاف خون بناتا ہے۔ اس کا استعمال مادہ تولید کی گرمی کو ختم کر کے اسے اعتدال پر لاتا ہے۔ گلاب کی پتیاں آنتوں کی صفائی کرتی ہیں اور نظام اخراج کو بہتر بناتی ہیں۔ خون کی نالیوں کی لچک برقرار رکھ کر دوران خون کو بہتر بناتا ہے۔ اس کی خوشبو اور اجزاء موڈ کو خوشگوار بنا کر ڈپریشن کو دور کرتے ہیں۔ جسم میں موجود زہریلے مواد کو پسینے اور پیشاب کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ جلد کو قدرتی نمی فراہم کر کے اسے تر و تازہ جوان رکھتا ہے۔ ارگ گلاب کا استعمال آنکھوں کی بینائی دماغی سکون کے لیے بہترین ہے۔ تیاری کا مکمل طریقہ۔ ان جڑی بوٹیوں سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کی صفائی تیاری بہت اہم ہے۔ درج ذیل مراحل پر عمل کریں۔ جڑی بوٹیوں کا انتخاب۔ سب سے پہلے پنسار سٹور سے تازہ اور صاف ستھری اشوگندھا، سفید موسلی، سالب مصری ہم وزن خرید لیں۔ مثال کے طور پر ہر ایک 50 گرام لے لیں۔ صفائی کا عمل۔ ان جڑی بوٹیوں کو گار لا کر اچھی طرح صاف کریں۔ اگر ان پر مٹی یا گرد ہو تو اسے خشک کپڑے سے صاف کر لیں۔ یاد رہے کہ انہیں دھونا نہیں ہے ورنہ ان کی افادیت کم ہو سکتی ہے۔ ان تینوں سخت جڑی بوٹیوں کو پہلے کسی حمام دستے میں موٹا کوٹ لیں تاکہ مشین پر بوجھ نہ پڑے۔ اس کے بعد انہیں گرائنڈر یا چکی میں ڈال کر بالکل باریک پاؤڈر صفوف بنا لیں۔ چھاننا اور محفوظ کرنا۔ تیار شدہ پاؤڈر کو باریک کپڑے یا چھلنی سے چھان لیں تاکہ ریشے الگ ہو جائیں۔ اب اس صفوف کو کسی شیشے کے خشک جار میں محفوظ کر لیں تاکہ نمی سے بچا رہے۔ توہم ریحان کو الگ کسی ڈبی میں رکھیں اور ارگ گلاب کی بوتل کو ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ استعمال کا تفصیلی طریقہ اور اوقات۔ بہترین نتائج کے لیے اسے ترتیب پر عمل کریں۔ صبح کے وقت نہار منہ۔ صبح ناشتے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تیار شدہ صفوف پاؤڈر کا آدھا چمچ چائے والا 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ اگر دودھ میٹھا کرنا ہو تو چینی کی جگہ خالص شہد کا استعمال زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دوپہر کے وقت توہم ریحان کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے ایک چائے کا چمچ توہم ریحان 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ جب یہ اچھی طرح پھول جائیں تو اسے پی لیں۔ یہ معدے اور مثانے کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے اکسیر ہے۔ رات کا وقت سونے سے پہلے 2 گھنٹے بعد اور سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے دوبارہ اسی صفوف کا آدھا چائے والا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ ارگ گلاب کا استعمال۔ رات کو سوتے وقت 1 گلاس سادہ پانی میں 2 بڑے چمچ خالص ارگ گلاب شامل کر کے پئیں۔ یہ آپ کے اعصاب کو پرسکون کرے گا اور رات بھر جسم کی اندرونی اصلاح کرے گا۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی نسخہ پسند آیا ہو تو مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ معلومات صرف عام آگاہی کے لیے ہیں۔ اگر آپ کو کسی دائمی بیماری جیسے ہائی بلڈ پریشر یا شوگر کا شکار ہیں یا کوئی ادویات استعمال کر رہے ہیں تو اس نسخے کو شروع کرنے سے پہلے اپنے مستند ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ ضرور کریں۔ اگر نسخہ چاہیے ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کو نسخہ مل جائے گا۔